کر کے میں نے حلق کروا لیا ہے، اب اگر دوبارہ عمرہ کروں تو بال تو نہیں ہو، اللہ کو بالوں کی تھوڑی ضرورت ہے، وہ تو گردن جھکانے کی ضرورت ہے، پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا آپ کو، بال ہوں یا نہ ہوں۔ عمرے کے بعد اگر سر کے بال کسی بیماری کی وجہ سے نہ مڈائے جائیں تو کیا خالی کاٹ؟ دیکھیں میرا بھائی، جتنے کاٹ سکتے ہیں اتنے تو کاٹو نا، یعنی اس طرح پھیرنے کی تکلیف ہے تو جتنے بال ہیں اس کو جہاں جہاں سے کاٹ سکتے ہو کاٹو، صرف ایک دو ٹک لگانے پہ گزارا نہ کرو۔ تھوڑی کینچی سے نہیں، جہاں جہاں بال ہیں اور کاٹنا ممکن ہے وہ کاٹ ڈالو۔ اگر کسی مرد نے عمرے کے طواف میں رمل نہیں کیا، دم نہیں ہے لیکن سنت کے ثواب سے محروم رہا، اگر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی جگہ سے رکن یمانی سے طواف شروع کیا، طواف نہیں ہوگا، طواف ہوگا ہی نہیں۔ طواف حجر اسود کے عین قریب آ کے آپ کا کندھا اس کے کنارے پہ ہو، اس کو کہتے ہیں استقبال۔ ذرا آگے ہوں تو پھر استلام، بسم اللہ اللہ اکبر، پہلے شروع کرو یا بعد میں شروع کرو، طواف نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں جی کیا ہے، حاضری کے لیے جاتے ہیں، زیارت کے بعد واپس آتے ہیں کہ مدینہ شریف سے واپس آئے ہوئے مکے کے رہنے والوں کو عمرہ لازمی ادا کر، وہ تو سب کو لازمی کرنا چاہیے، صرف مکے والوں کو نہیں۔ جو بھی آدمی مدینہ شریف جائے گا، مدینہ پاک میقات ہے، جب واپس آئے گا تو لازم احرام سے آئے، الا معذور ہے یا ڈرائیور ہے روز آتا جاتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ جو روز آتے جاتے ہیں، ڈرائیور ہیں بسوں کے گاڑیوں کے، ان کے لیے گنجائش ہے، نہ باندھیں۔ زیارت کے لیے جاتے ہیں کئی بار فیملی، ان کو لازم احرام باندھنا، کیونکہ اور تو کوئی مقصد ہی نہیں، مقصد ہی زیارت ہے۔ یہ جو ہے آج کل انشورنس لوگ کرواتے ہیں اپنی زندگی کی، بالکل حرام ہے، کیونکہ اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، دونوں حرام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ احرام کے کپڑوں کو ہم استعمال کریں، بالکل کریں، کفن کے لیے کریں، ویسے چادریں بنا کے پہن لیں، تمہارے کپڑے ہیں۔ انشورنس ایک ہوتی ہے جیسے یہاں ہے تھرڈ پارٹی کی، کیونکہ ایک ڈرائیور کی تنخواہ 2000 ہے اور دیت 1,60,000 ہے، وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ اس عذر پہ علماء نے اجازت دی ہے کہ تھرڈ پارٹی، اپنی نہیں، اگر کوئی تیری گاڑی سے ٹکر سے مر گیا اس کی کرا سکتے ہیں۔ اگر سارے بال جو ہیں 1/4 حصہ اتار لیں تو ٹھیک ہے، افضل یہ ہے کہ اس طرح ہو۔ تقلید لازم ہے، تقلید کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ یہ ہر وقت جو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک امام اللہ اکبر کہتا ہے، لاکھوں رکوع میں چل جاتے ہیں، اور کیا ہوتی ہے تقلید؟ اتباع کو تو کہتے ہیں تقلید۔ یہ 5 دفعہ اللہ نے 1 دفعہ دن میں ہمیں تربیت دی ہے، تو مانا ہے کہ اس کے تقلید اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو اتنا بڑا عالم ہو کہ تمام فقہ پہ اس کی نظر ہو۔ حلق سے پہلے بالوں کو نرم کرنے کے لیے ڈیٹول اگر لگا لیں، کوئی ڈیٹول میں تو بدبو ہوتی ہے نا، خوشبو تو نہیں ہوتی نا، خوشبو لگانا حرام ہے، یعنی وہ شیمپو نہ لگائیں جس میں خوشبو ہو، کہ ڈیٹول میٹول جو ہیں ان میں تو بدبو ہی ہوتی ہے میرے خیال میں۔ حاجی مجید صاحب بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، جن کے آپریشن ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو شفا عافیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کی اولادیں نہیں ہیں، اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ روزی میں برکت تو استغفار زیادہ پڑھیں، استغفار جو ہے وہ زیادہ پڑھیں، اور رشتوں کے لیے
اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پوری پڑھیں، لڑکی پڑھے، ماں باپ پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ رشتہ آسان کر دیں گے۔ ہم اس وقت پریشان ہیں، پریشانی کے وقت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب پریشان ہوگا اس کی دعا کون پوری کرے گا؟ اللہ ہی کھولے گا۔ آپ اللہ سے دعا بھی مانگیں اور سب سے زیادہ جو ہے استغفار کریں، یا جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھیں۔ بہرحال اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر بیوی کو حیض 5 دن آتا ہے، کبھی 4 دن، 5 دن گزار کے پاک ہو گئی اس نے، لیکن میں نے طواف 5 دن 7 گھنٹے کے بعد کیا، بعد میں گرمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات داغ لگ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حیض شروع ہو گیا ہو۔ ہاں اگر واقعی حیض شروع ہو گیا پھر انتظار کرو، جب 10 دن گزر جائیں غسل کر کے اسی طواف کو پھر دہرا دو۔ غلاف کعبہ کو چومنے کی اجازت نہیں ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ ما سوا حجر اسود کے کسی چیز کو نہیں چومنا ہے۔ انت بلغھا الی الجہاد المختصہ۔ پاکستان سے جو عمرے بے نماز کا اثر پڑیں گے اور کون سی نماز پڑھیں گے؟ ہر مسافر کا اثر پڑے گا۔ دوسری شادی کرنی ہو تو کیا پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ نہیں، آپ کو یہ کیسے توقع ہے کہ پہلی بیوی اجازت دے دے گی تمہیں؟ بہرحال شریعت میں تو ضروری نہیں ہے، آپ کے ملک میں قانون ہے وہ جانے تم جانو، وہاں تو قانون ہے نا آئلی قوانین کا کہ دوسری شادی آپ نہیں کر سکتے جب تک پہلی بیوی اجازت نہ دے۔ تو اسی لیے ایک آدمی، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کو میں نے کہا یار یہ تم نے دوسری تیسری شادی کیسے کر لی؟ پہلی بیوی ہے؟ انہوں نے کہا جی بیوی کو بتانے کی کیا ضرورت، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری 7ویں شادی ہے، تیسری نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی تم نے اچھا کیا ہوا۔ انہوں نے کہا جی شادی کرتا ہوں 2-4 مہینے کے بعد طلاق دے دیتا ہوں، 4 سے زیادہ میں نہیں کرتا۔ یعنی شرعی طور پہ یہ غنڈہ ہے، شریعت کو نعوذ باللہ غلط استعمال کر۔ طواف کے لیے باوضو، ہاں بالکل طواف نماز کے حکم میں ہے، وضو کے بغیر طواف تھوڑا ہوتا ہے۔ اب طواف کا صلاۃ 2 رکعت نماز فرض میں سورت آیت پڑھنا چاہتے ہیں، ترتیب ہونے افضل ہے کہ ترتیب ہو، لیکن نہ بھی ہو تو نماز ہو جاتی، یعنی قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھ لی، قل اعوذ بالفلق بعد میں پڑھ لی، کوئی حال نہیں، افضل یہی ہے کہ ترتیب ہو۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ ویڈیو شیڈیو نہ بنایا کریں، ہاں کوئی دین کے مقصد کے لیے ہے کہ بھئی اللہ کا کلام جو ہے وہ دور تک پہنچے، تو اس کے لیے انشاءاللہ علماء نے لکھا ہے کہ گنجائش۔ اگر جان بوجھ کے سنت چھوڑے تو ایک دن وہ فرض سے معلوم ہو جائے گا، اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کے 100 عربی 199 نام ہیں، اللہ کے نام تمام عربی میں ہیں، انڈیا کے یا پاکستانی زبان میں نہیں ہیں، اس کا ترجمہ کر سکتے ہو۔ نماز فرض واجب سب حضور کے عمل سے نکالا گیا ہے، جو قرآن سے ثابت ہے وہ فرض ہے، اور جس کا حکم حضور پاک نے یعنی اتنا پابندی کی ہے کہ سفر میں بھی نہیں چھوڑا وہ واجب ہے، اور جس سنت کو آپ نے باقاعدگی سے پڑھا ہے مؤکدہ ہے، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا تو غیر مؤکدہ، یہ سارے حضور کے عمل سے نکالے ہوئے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آدمی اگر کپڑے تبدیل کر دے وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑے تبدیل کر دے تو وضو کیوں ٹوٹ جائے گا؟
کوئی وجہ بتاؤ نا، کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسافر امام نے اگر 4 رکعت پڑھا دی، اس نے خلاف سنت کیا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ کہتے تھے کہ انڈیا پاکستان میں تو نمازی کے آگے نہیں گزرتے، یہاں گزرتے ہیں، وہاں کو کعبہ شریف تھوڑا ہے کہ طواف ہوتا رہے، یہ تو ان کو اجازت ہے جو طواف کرتے ہیں، عام آدمی ہوتے ہیں، یہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ بالکل نہ گزرا کریں، دور ہو کے گزریں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی مستحب کے درجے میں ہیں، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں افضل ہے کہ نہ پڑھے، لیکن اگر کسی کے ذمے کو بچی ہے نماز، طواف کی 2 رکعتیں بچی ہوئی تھی، انہوں نے فائدہ اٹھا کے پڑھ لی، ہو جائے گی۔ سیدھا تلاوت کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، سجد لک وجہی وشق لک سمعی وبصری، اللہم لک سجدت بک آمنت علیک توکلت الیک انبت، رب اغفر لی بما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت۔ تمہیں جو نہیں آتی بس سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ کافی ہے۔ ایسا کون سی چیز ہے جو انسان دینے کی قدرت رکھتا ہے پر پتہ نہیں، پر بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انسان قدرت رکھتا ہے تو انسان کس نے بنایا ہے؟ تو پھر وہ اللہ ہی نہیں دیا نا، اگر انسان بھی دے گا تو کس نے بنایا انسان کو؟ دینے کی توفیق اس کو کس نے دی ہے؟ خانہ کعبہ کی تعبیر وہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو کئی دفعہ خانہ تعمیر ہوا ہے۔ حضرت علی کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی، حرم میں ہوئی تھی۔ بعض علماء نے جو کعبہ لکھا ہے، کعبے سے مراد حرم ہے، جیسے قرآن میں ہے ہدیًا بالغ الکعبہ، کہ حج کی بکری جو ہے کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو، تو پورا حرم جو ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ محشر کا میدان کہاں ہوگا؟ شام میں ہوگا۔ اگر دوران طواف جوتے ہاتھ میں ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، چونکہ بھول جائیں، گم ہو جائیں، جائز ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کا جگہ رکھ کر کھڑا ہوا ہے، وہ اکیلا نماز ہوگا؟ ہاں بالکل اکیلا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ یہ تو اگر کوئی اس کے پیچھے اقتدا کرے تو پھر امام بنے گا نا، ورنہ اکیلا ہوگا۔ نماز میں جو طریقے ہیں اس میں مرد عورت میں بہت فرق ہے۔ مرد عورت امام نہیں بن سکتی، عورت مؤذن نہیں بن سکتی، عورت تکبیر نہیں کہہ سکتی، عورت اگلی صفوں میں کھڑا نہیں ہو سکتی۔ عورت کے لیے ہے کہ سجدہ بھی زمین سے مل کے کرے۔ میں جدہ سے روزانہ 110 کلومیٹر طے کر کے طول میں کام کرتا ہوں۔ مسافر ہیں آپ، نماز قصر پڑھیں گے؟ جب 78 کلومیٹر ہو جائے تو آدمی مسافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے اعمال جو ہیں وہ حضور پہ پیش ہوتے ہیں، ہاں بالکل ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو۔ اگر کوئی آدمی کاکی یا منڈی میں بکری ذبح کر کے گھر لے جائے گوشت کھانے کے لیے، تمہاری مرضی لے جاؤ، اللہم استر امت محمد، یہ کنز العمال میں بھی ہے، حسن حسین میں بھی ہے۔ کونین نام رکھ سکتے ہیں بچے کا، آپ کوئی کنین پڑھے گا، کیا فائدہ ایسا نام رکھنے کا؟ کہیں گے یہ کڑوی بلا ہے، کوئی کنین ہے۔ کونین تو آسمان و زمین کو کہ تمہاری بیٹی کونین ہو گئی ہے، خدا کا خوف کرو یار، کیا نام رکھتے ہو؟
اگر بیٹی کو کالج کے کام کے لیے کبھی جانوروں کی تصویریں بنانی پڑتی ہیں، بہرحال کوشش تو کرے کہ جانداروں کی چیزیں نہ بنائے، لیکن مجبوری ہے تو کیا کرے۔ اسقاط حمل کرنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ 4 مہینے گزر جائیں اس کے بعد تو قتل کا گناہ ہے، چونکہ روح پڑ جاتی ہے نا بچے میں۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، اگر جان بوجھ کے حرام کرنے کی نیت سے کہے، وہ ماں تو نہیں بنے گی، لیکن اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ہمارے یہاں جو مردے پر حائلہ اسقاط کرتے ہیں بدعت ہے۔ بینک کی نوکری نہ کریں، چونکہ ایک قسم کا گناہگار ادارے کی مدد ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نیکی میں تعاون کرو، برائی میں نہ کرو، لیکن اگر نوکری ہے تمہاری دوسری جگہ تلاش کرو، جب مل جائے پھر چھوڑو۔ جو تنخواہ لے رہے ہو تمہارے لیے حلال ہے۔ شیخ عبد الوہاب کون تھے؟ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کی محنت سے اس ملک میں قرآن کا قانون آیا، اسی لیے تو اسے چڑھ ہے بدعتیوں کو کہ قرآن کا قانون کیوں بنایا۔ مکہ فتح کیا گیا، اس وقت مکے پر 1924، اللہ عالم مجھے کیا پتا 1924، میں تو 1924 میں پیدا ہی نہیں ہوا، مجھے کیا پتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا سیدھا مانگیں بغیر وسیلے کے، کیونکہ یہی حکم ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ اور حضور نے ہمیں یہی دعا سکھائی تباہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دوسرا عمرہ کرنا چاہے مسجد عائشہ سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ حیات النبی کے قائل نہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، حاجی ہو جاتا ہے، نکاح جناب سب ہو جاتا ہے۔ یہ تو لوگوں نے غصے میں آ کے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، نہیں تو اختلافی مسئلے صحابہ میں بھی تھے، اہل بیت میں بھی تھے، تابعین میں بھی تھے، لیکن امت انبیاء کی حیات میں متفق ہے کہ شہداء بھی حیات ہے اور انبیاء بھی حیات۔